بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ہم نے سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران کا ربط پڑھ لی ہے۔ آج کا ہمارا سبق ہوگا سورۃ آل عمران اور سورۃ النساء کا ربط۔ یہ بھی چار طرح کا ربط ہوگا۔ سورۃ بقرہ میں روئے سخن یہود کی طرف تھا، سورۃ آل عمران میں روئے سخن نصارہ کی طرف تھا، اب سورۃ النساء میں روئے سخن مسلمانوں کی طرف ہوگا۔ بقرہ میں یہود کی طرف، آل عمران میں نصارہ کی طرف، اور اب سورۃ النساء میں روئے سخن کہاں ہوگا جی؟ مسلمانوں کی طرف۔ نمبر 2، سورۃ آل عمران کے آخر میں تقوی کا بیان تھا، فرمایا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یہ کہاں ہے جی؟ سورۃ آل عمران کے آخر کے اندر۔ اب سورۃ نساء کی ابتدا تقوی کے عنوان سے ہو رہی ہے، فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اس کے آخر میں اس کے شروع کے اندر یہ ربط ہو گیا۔ نمبر 3، سورۃ بقرہ میں جنگ سے پہلے کے احکامات کا بیان تھا، سورۃ بقرہ میں جنگ سے پہلے کے احکامات کا بیان تھا، سورۃ آل عمران میں جنگ کے دوران کے احکام کا بیان ہے۔ اب سورۃ النساء میں جنگ کے بعد کے حالات کا تذکرہ ہوگا۔ بقرہ میں پہلے کے احکام، آل عمران میں دوران کے احکام، اب سورۃ النساء میں بعد کے حالات کا تذکرہ۔ نمبر 4، سورۃ آل عمران میں توحید اور رسالت سے متعلق شبہات کا ازالہ کیا گیا، شرک اعتقادی کی نفی کی گئی، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی گئی۔ اب سورۃ النساء میں مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر منظم کرنے کے لیے امور انتظامیہ کا بیان کیا جائے گا۔ دوبارہ سنیں، سورۃ آل عمران میں توحید اور رسالت سے متعلق کیا تھے؟ شبہات کا ازالہ کیا گیا، شرک اعتقادی کی نفی کی گئی، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی گئی۔ اب سورۃ النساء میں مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر منظم کرنے کے لیے تفصیل سے امور انتظامیہ